السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو خبر آئی ہے جناب زبیر صاحب کو اریسٹ کیا گیا ہے 6:45 پہ۔ نپور شرما کو تو گرفتار نہیں کرے۔ نپور شرما وہ ملعون، مردود، ناپاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگانے والی ناپاک عورت، اس کو عورت کہلانے کی قابل کی نہیں ہے۔ پہلے یہ گندی سیاست والے جو اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے یہ نپور شرما کو گرفتار کرو۔ زبیر صاحب وہ سچائی دکھا دیے۔ آج کے اقتدار میں جو ہے ملعون سیاست، وہ سارے مسلمانوں کے دشمن ہے۔ زبیر صاحب کے ہی نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ لوگ، اور اسلام کے دشمن ہیں۔ اتنی ایک گارنٹی ہے کہ یہ ملعون سیاست آج کی پورے اسلام کے دشمن ہیں لوگ۔ یہ لوگ انشاءاللہ ناکام ہوئیں گے۔ یہ لوگ جو ہے سو کیڑے پڑ کے مریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ اور ایک ہے کتا جو امریکہ کینیڈا میں بیٹھ کے چلا رہا، سکھوں کو ختم کر دو اور ہندوستان میں مسلمانوں کو بھی ختم کر دو۔ ان کھول رہا ابھی تو انشاءاللہ سارے مسلمان زبیر صاحب کو اریسٹ کرے۔ پروٹیسٹ کرو، کوئی بات نہیں، جمعہ کے دن ہو چاہے کبھی بھی ہو۔ یہ میرا ایک پیغام ہے۔ انشاءاللہ زبیر صاحب کو انصاف ملے گا۔ اور اس کا بھی دیکھو اب انہیں کیا بول رہا۔ یہ تو نیوز 2 روز پہلے کی ہے، جو امریکہ میں بیٹھ کے وہ پکار رہا، خنزیر کی طرح چلا رہا، کتوں کی طرح۔ اس کی بھی سن لو آواز، اس کا بھی سن لو کیا بول رہا ہو۔ بھائی تھوڑی سی حدیث بھی دیکھ لو نا، ثواب ہو جاتا۔ اتنے ولاگ والے، ٹیک والے چینل ہیں ہمارے بھائیوں کے، کبھی کبھار یہ ایک حدیث بھی بتا دو، لوگوں کو معلوم ہو جاتا، اسلام پھیلتا اپنا۔ یہ چلم چلاٹی یہ وہ دکھانا فائدہ نہیں ہے نا۔ کتنے ولاگس نہیں ہیں، کتنے ٹیک نہیں ہیں ہمارے لوگوں کے۔ اب نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، نام کی ضرورت نہیں ہے، بہت سے چینلز ہیں۔ اب نام لینے بیٹھے تو پھر اب وہ لوگ ناراض ہو جاتے۔ تھوڑی حدیثیں دکھانا، تھوڑے ہندوؤں کے سامنے پیش کرنا، ہمارے نبی کیسے تھے، صحابہ کیسے تھے، سب بتانا۔ آج یہ خنزیر ملعون نہیں بولتی تھی، آج ہم تبلیغ نہیں کرے ہندوؤں کے سامنے، آج یہ لوگ ایسا ناچ رہے۔ خیر جو بھی ہے اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Hinduism is the way. I'm a hardcore Hindu nationalist. Urge them to look at the Modi government. I would like to have Modi ruling this country as well as India. He kills Muslim terrorists. He kills Sikh terrorists. It's awesome what Modi is doing. And Muslims need to understand that if they're going to live in our country, they got to follow our rules. And if they don't, then they'll get it. They will get it. Not everyone's a radical, though. I have no tolerance whatsoever for these radical Islam, radical Khalistani Sikhs, or any of these ideologies. Zero tolerance for them. I support the killing of the Muslims and the Sikhs in the Republic of India because they deserve to die. You're fucked, but thank you. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے درس کے لیے میں نے ایک اہم سوال کا انتخاب کیا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے بھی رہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کے دوران اس کا وضو ٹوٹ جائے، ہوا وغیرہ خارج ہو جائے، تو ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کے دوران اس کا وضو ٹوٹ جائے تو چاہیے کہ وہ اپنی ناک پکڑ لے اور باہر جائے دوبارہ وضو کرے۔ اور یہ جو روایت ہے یہ سنن ابو داؤد کی 1114 نمبر کی روایت ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت و بیان کرتی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احدث احدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف۔ جب تم میں سے کسی شخص کا وضو نماز کے دوران ٹوٹ جائے، اسے حدث لاحق ہو جائے نماز کے دوران، تو اسے چاہیے کہ اپنی ناک پکڑ لے اور اپنی ناک پکڑ کر وہاں سے چلا جائے۔ اس روایت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کے دوران اس کا وضو ٹوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ وہاں سے واپس وضو خانہ جائے اور دوبارہ وضو کرے، اور دوبارہ وضو کرنے کے بعد اپنی نماز پھر سے شروع کرے۔ اگر کوئی آدمی منفرد ہے، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، تو بالکل مسئلہ واضح ہے کہ اس کی نماز وہیں سے منقطع ہو گئی، وہیں سے نماز اس کی ختم ہو گئی ہے جہاں سے اس کا وضو ٹوٹا۔ اب اسے دوبارہ وضو کر کے پھر دوبارہ نماز اس کو شروع کرنی ہے، پھر سے اس کو نماز پڑھنی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے کوئی مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا وضو ٹوٹ جائے، تو ایسے موقع پر ذہن میں ایک سوال آتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ایسا شخص صفوں کے درمیان سے یا صفوں کے سامنے سے کیسے گزرے گا، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے سامنے سے گزرنے سے منع کیا۔ اب اگر وہ پہلی اور دوسری صف میں ہے اور پیچھے بہت ساری صفیں ہیں تو اس کے لیے مسئلہ کھڑا ہوگا، اس کے سامنے مسئلہ آئے گا ہی کہ اب وہ کیا کرے۔ ایسے شخص کے لیے حل یہ ہے کہ وہ مقتدیوں کی صفوں کے درمیان سے یا ان کے سامنے سے گزر جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے 493 نمبر کی حدیث پر باب باندھا ہے، اور وہ باب اس طرح ہے سترۃ الامام سترۃ من خلفہ، امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہوگا۔ اور اس باب کے تحت انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت نقل کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں میں بالغ ہونے کے قریب تھا، اس دور کا واقعہ ہے کہ میں آیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مینا میں نماز پڑھا رہے تھے، اور میں صف کے بعض حصے سے گزر گیا اور اپنی گدھی کو چھوڑ دیا، اور اس پر کسی نے نکیر نہیں کی۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر کوئی مقتدی ہے تو مقتدیوں کی جو پیچھے صفیں ہیں ان صفوں کے درمیان سے یا اس کے سامنے سے گزرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے تو امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگر نماز کے دوران کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ واپس وضو خانہ جا کر کے دوبارہ وضو کرے گا اور پھر دوبارہ شروع سے وہ نماز پڑھے گا اور اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ هذا ما عندي والله أعلم بالصواب، صلى الله على النبي الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔